کی دنیا میں انہوں نے کہا کہ چلو تعلیم کے میدان میں تم کو راستہ مل گیا، لیکن ہم کو اب بازار میں آنا ہے، مارکیٹ میں آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کے تعلق سے ڈھونڈو، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھی، تو اللہ کے نبی کی زندگی 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک جناب محمد الرسول اللہ بہترین سکسیسفل تاجر رہے۔ ہمارے بچے کے پاس آج 50,000 روپے ہوتا تو اوپو ویوو موٹر سے یہ موبائل لینے جاتا، 15 سے 20,000 روپے جمع کرے گا، بائک خریدنے جائے گا، اور 2 سال 3 سال تک 3,000 4,000 روپے EMI میں قسطی میں بھرتا رہتا۔ 50,000 روپے آئے گا تو اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ کریٹو مائنڈ ہے ہی نہیں کہ ہم ان 50,000 روپے کو 1 لاکھ میں کیسے بدلیں، 1 لاکھ کو 2 لاکھ میں کیسے بدلیں۔ یہ کبھی ہمارا نوجوان نہیں سوچتا۔ زیادہ 10,000 روپے آ گئے کہیں سے تو جائے گا کوریکس پینے کے لیے، یا جائے گا کہیں پر وہ نشہ کرنے کے لیے۔ نشہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کوئی نشیلی پدارتھ، میں نشیلی پدارتھ استعمال کر رہا ہوں لفظ اس لیے کہ بہار میں شراب کی بندی، اگر کوئی کوریکس یا کوئی بھی نشیلی پدارتھ جس سے نشہ پیدا ہو اور آدمی کی عقل ختم ہو جائے، معوف ہو جائے، اگر کوئی نشیلی پدارتھ اپنی زبان میں رکھتا ہے اور نشیلی پدارتھ حلق میں جاتے ہی ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ بعض محدثین اس کی تفسیر یہ بھی پیش کرتے اگر نشے کی حالت میں کسی مومن کی موت آ جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، کیونکہ اس کے اندر ابھی ایمان تھا ہی نہیں۔ آج جو ہمارا نوجوان شراب پیتا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا۔ موبائل میں بھی جو گیم کھیلتے ہیں نا ہمارے بچے وہ بھی جوا ہے۔ مائی 11 سرکل ایپ پر ٹیم بناتے وہ بھی جوا ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا گندا عمل ہے۔ خیر چلیے، تو اللہ کے نبی 15 سال سے لے کر 40 سال تک کامیاب تاجر تھے محمد رسول اللہ۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں۔ تجارت آپ کو نبوت تو 40 سال میں ملی، لیکن اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کر رہتے تھے، جیسے ہمارے بچے بیٹھ کر رہتے، کوئی گول نہیں، کچھ نہیں۔ کچھ کرنا ہے، پان کی دکان لے کر کھڑے ہو جائیے سڑک کے کنارے، کم سے کم 100 روپے بھی آپ کما کر گھر لا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تاجر تھے، سکسیسفل تاجر، اور تجارت ہی کی وجہ سے آپ کو کہا تھا الصادق الامین۔ تو تجارت کی سنت محمد رسول اللہ کی جو تھی، ان یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ارے محمد تو نبی، لیکن نبوت سے پہلے تو انہوں نے تجارت کیا، کامیاب تاجر تھے اور اوریجنل مال دیتے تھے محمد رسول اللہ۔ ہمارا اور آپ کی طرف گھوٹالہ نہیں کرتے تھے۔ امرود خریدنے جائیے یا سیب خریدنے جائیے تو اس کو پورا لیبل لگا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی لیجئے۔ پتہ چلا ہم نے کئی جگہ، میں نے خود اپنے نظروں سے دیکھا ہے کہ سیب میں جو چپی لگاتے ہیں وہاں پر وہ برانڈ کا اسٹیکر وہاں لگاتے ہیں جس جگہ پہ سیب خراب ہوتا ہے اسی جگہ لگاتے ہیں۔ ایسا ہم مسلمانوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ 20 اونٹ لے کر مارکیٹ میں آئے، آنے آپ کا خادم بھی ساتھ تھا، تو اچانک کوئی کام آیا تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم بیچنا اور میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو اس میں سے ایک لنگڑا اونٹ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ صحیح سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قیمت 1 لاکھ نہیں، اوروں کی قیمت 1 لاکھ، اس کی قیمت 50,000 رکھنا۔ اگزامپل کے طور پر قیمت بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ دینار و درہم پر اس وقت ہوا کرتا تھا، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ خادم اتنے میں ایک آیا یمن سے، ارے یہ کن کا ریوڑ ہے؟ جی محمد ابن عبداللہ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنے ہیں؟ 20 ہے۔ کیا قیمت ہے؟ 20 لاکھ روپے۔ لو، لے کر چلے گئے۔ محمد رسول اللہ آئے فوراً، آنے کے بعد خادم سے کہا کہ اونٹ بک گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بک گئے۔ کہا کہ کتنے پیسے میں؟ کہا 20 لاکھ میں۔ کہا 20 لاکھ نہیں ہونا چاہیے، 19.5 لاکھ ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے ایک لنگڑا اونٹ بھی تھا۔ کون آدمی لے گیا؟ کہا کہ یمن سے آیا تھا کوئی آدمی، وہ لے کے گیا۔ کہا کہ ارے تم نے تو ان کو دھوکے میں رکھا ہے، یمن تک وہ ایک اونٹ لنگڑا اونٹ نہیں جا سکے گا، اور اگر اپنے رسک پہ لے کے جاتا تو اس کی قیمت 85,000 لینا۔ کہاں تک گیا ہوگا، کس راستے سے؟ پوچھا، اللہ کے نبی فوراً چلے دوڑتے ہوئے۔ جانے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب سنیے، ایک اونٹ ہے، لنگڑا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، یہ جا نہیں سکتی، یہ اونٹ آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا وہاں تک۔
انہوں نے کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں اس کا مالک ہوں، محمد ابن عبداللہ۔ وہ رک کر کے کہا کہ محمد ابن عبداللہ، اگر آپ 2 ٹانگ ٹوٹا ہوا اونٹ بھی ہم سے کہتے، اگر اس کی 2 ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی تو ہم ڈبل اونٹ پہ ڈال کر کے اس کو لے کے جاتے۔ میں یہاں پر آیا تھا محمد ابن عبداللہ ہی کے اونٹ خریدنے کے لیے، کیونکہ میرے مالک نے کہا ہے کہ جاؤ مکہ کے مارکیٹ میں جانا، وہاں پر اونٹ اسی سے خریدنا، اس ویکتی کا اونٹ خریدنا، کیونکہ وہ کبھی بھی کوئی کمپرمائز نہیں کرتا، جس نسل کا اونٹ چاہیے اسی نسل کا دیتا ہے، پیور مال دیتا ہے، اس کی امانت دار اور صداقت بالکل مشہور ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کا نام سنا، میں 4 دن سے ہوں آپ کے ریوڑ اور آپ کے مال کے انتظار میں۔ اللہ کے نبی، یہ محمد ابن عبداللہ اس وقت نبی نہیں بنے تھے، 4 دن سے انتظار میں ہوں، اسی لیے اب اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی کچھ بھی میں لے کر جاؤں گا۔ کہا کہ 50,000 روپے واپس لے لیجئے، کہا کہ ہماری طرف سے ہدیہ رکھ لیجئے۔ یہ تھی کامیابی۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہیں، ارے فلاں کی دکان سے ہی مال لے کے آنا، فلاں کی دکان سے گھی لے کر آئیں گے، فلاں کی دکان سے دودھ لیں گے کیونکہ وہاں اوریجنل مال ملتا ہے۔ وہ چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کو بتایا۔ آج تو لوگ جھوٹ اور فریب ڈنڈی مار کر ترقی کرنا چاہتے۔ یہ سبق ملتا ہے بہرکیف۔ تجارت والا عمل یہودیوں نے محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے، ان سے لیا۔ اب آہستہ آہستہ یہودی، اس وقت یہودی ان دونوں چیز کو لے کر، تعلیم کو لے کر، دنیاوی تعلیم کو لے کر، سائنس قرآن سے ہی ہے، میتھ قرآن سے ہے، کیمسٹری قرآن سے ہے، بائیولوجی قرآن سے ہے، سارے مضامین قرآن سے ہیں۔ 1842 میں انگریزوں نے الگ کیا ہے، میں اس کی تحقیق پر نہیں جاؤں گا، تاریخ پر، بس میں اتنا کہوں گا کہ دنیا کی ساری چیزیں قرآن اور حدیث اور شریعت کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہوائی جہاز تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ہوائی جہاز قرآن میں نہیں ہے، ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا سمجھیے کہ اشارہ قرآن میں ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے کہاں تک گئے؟ عرش معلی تک گئے۔ جانے کے لیے کوئی نہ کوئی سواری تو ہوگی، آسمانی دنیا میں سفر کرنے کے لیے آج کیا ہے؟ اسپیس اسٹیشن ہے، اسپیس شٹل ہے، ہوائی جہاز ہے، راکٹ ہے۔ اس زمانے میں تو یہ سارے کچھ چیزیں تھی نہیں، تو اس زمانے میں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک براق دیا تھا، اور اس براق کی رفتار کیا تھی پتہ ہے؟ آج کل کا 100 ہوائی جہاز 2 منٹ میں 5 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتا ہے۔ کون؟ اسپیس اسٹیشن، سیٹلائٹ جہاں پر ہے، 2 منٹ میں 5 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے میں یہ پوری پرتھوی کا 16 چکر لگا دیتا ہے وہ آج کی تاریخ میں۔ لیکن اللہ کے نبی جس براق پر بیٹھ کر گئے تھے اس کی رفتار کا اندازہ نہیں، 2 منٹ میں 7 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا تھا۔ اسی لیے چرچا کہیں نہ کہیں تو ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ساری مضامین جو انگریز جس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں بیان کر دیا۔ دجال کا زمانہ آئے گا تو لیزر سائنس کا زمانہ ہوگا، ابھی ماڈرن سائنس ہے، جدید سائنس۔ جب دجال کا زمانہ آئے گا تو لیزر سائنس کا زمانہ ہوگا، اس وقت ہر چیز کی رفتار بڑھ جائے گی، ہر چیز کی۔ آپ کے بائک کی سپیڈ بڑھ جائے گی، آپ جہاں بھی 80-90 میں چلاتے ہیں، جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو سڑکیں بھی ایسی ہوں گی کہ آپ 150-200 کی سپیڈ پر بائک چلائیں گے، حالانکہ ہانیکارک ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی نوجوان چلاتا ہے تو ڈائریکٹ یا تو پیڑ پہ جا کے چپک جاتا ہے یا اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اتنی سپیڈ میں جاتا ہے۔ خیر، تو یہ یہودی ان دونوں چیزوں کو لے کر اس پر انہوں نے محنت کی، تو آج دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ وہ قوم جو 2000 سال سے غلام اور رسوا اور ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، آج بھی ذلیل ہے کم بخت، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے ترقی حاصل کی۔ کیسے ترقی حاصل کی دنیاوی اعتبار سے؟ آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ لکس صابن استعمال کرتے ہیں، کس کا بنایا ہوگا؟ یہودی۔
लाइफ बॉय यूज करते हैं, कौन बनाता? यहूदी। थम्स अप पीते हैं, किसका बनाया? वह यहूदी। कोका कोला, मिरिंडा, 7 अप, स्प्राइट, ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड बाय यहूदी। वो छोड़ दीजिए। शैम्पू यूज करते, कौन सा? डव शैम्पू यूज करते, पैंटीन यूज करते, हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करते, मेड इन यहूदी। हमारी माएँ बहनें लगाती हैं क्रीम पाउडर। 320 प्रोडक्ट सिर्फ लेडीजों के लिए बनाया, कौन? यहूदी। 320 प्रोडक्ट, क्रीम है, पाउडर है, अलग अलग हेयर कलर, बालों में जो लड़के कलर लगाते हैं ना, वो नीला पीला करते हैं, जो वो पता नहीं कौन सा कट का बाल लगाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ इलाके में एक बच्चा बाल कटा के आया, पता नहीं कौन सा कट बोलते हैं उसको। वो बाप ने कहा कि ये कौन सा कट कटा के आया, नीचे छोटा रहता है, ऊपर बहुत बड़ा रहता है, वो उसके तरह, घोंसले की तरह। तो बाप ने एक थप्पड़ मारा, मुर्गा कट, हाँ मुर्गा कट, मुर्गा बन के घर आया। बाप को गुस्सा आ गया, बाप उसको थप्पड़ मारा, जा करके 0 कट कर दिया, टकला कर दिया। वो इतना नाराज हुआ कि घर से बैग वैग लेके चला गया चेन्नई। 1.5 हफ्ते के बाद, 1.5 महीने के बाद तब पता चला कि वो बच्चा वहां पर है। ऐसी हालत हमारे नौजवान की। बालों पर कलर करते हो आप, कलर के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करते? गानेरी इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। लॉरेल कलर यूज करते हैं, एकदम बिल्कुल ब्रांड, मेड इन यहूदी। नोकिया मोबाइल आपके पास, मेड इन यहूदी। मोटरोला आपके पास, मेड इन यहूदी। आईफोन आपके पास, मेड इन यहूदी। देख लीजिए, सारी चीजें मेड इन यहूदी। डिटोल साबुन यूज करते हैं, मेड इन यहूदी। पिज्जा बर्गर खाते हैं, मेड इन यहूदी। कोलगेट पेस्ट है, मेड इन यहूदी। ऑरल बी ब्रश है, मेड इन यहूदी। 720 प्रोडक्ट दुनिया के अंदर इजाद कर पूरी दुनिया में बांट दिया है, और तिजारत की कुर्सी पर बैठ गया यहूदी, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ। किसने? यहूदी ने। कौन सी कौम थी वो? जलील रुस्वा। लेकिन आपके नबी के तरीक़े को आकर तालीम इक़रा पर रिसर्च करके वो दुनिया में इतनी तरक्की कर गए। हालांकि दुनिया की तरक्की हमारे लिए कोई, हम नहीं कह रहे हैं कि आप दुनिया में तरक्की करो, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि अरे जिसको अल्लाह ने भी कहा है कि वो मग़ज़ूबी अलैहिम है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना है, लेकिन एक ज़ाब्ता भी हमेशा मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी कहा करते थे, जो दुनिया में अच्छा करेगा उसको अच्छा बदला दिया जाता है। तो उन्होंने मेहनत की, उसका रिजल्ट उनको मिला। मेरे भाइयों, आज वक्त है, आज ज़रूरत है, बस एक ही रास्ता अपनाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। गोश्त मांस मछली खाना बंद कीजिए, कम से कम अपने बच्चों पर खर्च कीजिए। आप कहेंगे कि मौलाना स्कूल में भेजेंगे तो वहाँ फीस, मदरसे में तो फ्री में होता। मदरसे में फ्री में, बल्कि मेरा मानना है कि मदरसे में भी फ्री अब तालीम बंद होनी चाहिए। फीस दो, 500 रुपये ही महीने में दो, ला के दो। मदरसे का भी निज़ाम सिस्टम बनना चाहिए हर मदरसे का कि फीस ला करके दो। क्या महीने में 500 रुपये नहीं दे सकता? अरे एक मजदूर एक दिन में, आज मजदूरी 500 रुपये की मजदूरी, 30 दिन में 500 रुपये बचाकर अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, तालीम के लिए नहीं खर्च कर सकता। योगी जी की अम्मा का गोश्त 250 रुपये का खा लेगा हफ्ते में एक दिन। गाय का गोश्त तो 250 रुपये का मिलता है, 300 हो गया। भैंस का गोश्त, मेहमान आए तो चिकन, मटन, बहुत लोग तो एकदम खस्सी के गोश्त के बगैर उतरता ही नहीं। ये बंद कर दीजिए खाना। मैं नहीं खाता हूँ, मैं चिकन मटन कुछ भी नहीं खाता हूँ। मेरे सामने भी आ जाते हैं कहीं पर, मोहब्बत करने वाले बना कर लाते हैं, नहीं खाता हूँ। दाल रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल साधारण जो खाना होता है, साग सब्जी वगैरह, वो मुझे बहुत पसंद है, नेचुरली पसंद है मुझे वो। मैं कल ही था समस्तीपुर के अंदर, कल की रात में देसी मुर्गा मुखिया जी बना कर लेकर आया मौलाना, स्पेशल आपके लिए। हमने कहा आप खाइए, मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा। बोला कि सालन तो कुछ बना नहीं। हमने कहा कि चाय ले आई, हम रोटी से, चाय से रोटी खा लेंगे। चाय से रोटी हमने खा ली, हमने ज़्यादा खा, उससे 2 रोटी हमने खा ली। मुर्गे से खाते हम, उनका मुर्गा खाते तो एक भी रोटी नहीं खाई जाती। हम मुसलमान सिर्फ खाने पर मरते हैं। नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचिए।
कोई आपका भला नहीं कर सकता, न नेता, न लीडर, न उद्योगपति। आपके बच्चे की मुस्तकबिल रोशन, आपके बच्चे की तालीम जो आप देंगे वही उसकी जिंदगी के साथ में उसकी तरक्की कर सकती। नेता बहुत आएगा, अरे पिछले 70 साल में 76 साल में इलाके की तरक्की नहीं हुई। आज क्या मतलब आसमान से तोड़कर लेकर आएगा, मन्नो सलवा उतार कर लेकर आएगा। किसी पर भी कोई भी नेता आता है, अगर वो वादा करता है कि मुझे हमें इस बार वोट दो, हम तुमको स्कूल देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे, ढिमाका देंगे, झूठ है झूठ। देख चुका हूं इस सियासत को बहुत करीब से, इसीलिए छोड़िए उनको, उसी की जगह पर रखिए। सबसे पहले मेहनत कीजिए अपने बच्चों पर। आपका बच्चा आपके घर के अंदर है, अगर वो बच्चा आलिम दीन बन जाए, अकीदा सीख जाए, कुरान करीम की तिलावत सीख जाए, वो बच्चा मास्टर बन जाए, या बच्चा और आगे पढ़ाना चाहते पढ़ ले, तो वो बच्चा आपके लिए निजात का ज़रिया भी बन सकता है। इसीलिए मैं ताकीद के साथ यही कहूँगा, मेरी आखिर चूँकि बात मेरी लंबी हो गई, कि बस कुछ नहीं करना है, महीने का एक बजट तय कीजिए कि हमको महीने में 500 रुपये निकाल कर रखना है। अगर आपका बच्चा जिस मकतब में या मदरसे में पढ़ता है, लेकर जाइए हज़रत मुफ्ती साहब, ये 500 रुपये की रसीद काट लीजिए। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो फाइनेंशियली वो भी मजबूत होंगे, तो वो भी दिल खोल कर आपके बच्चे पर मेहनत करेंगे। बहुत आसान है, किया जा सकता है। आपके इस बस्ती का नाम अजवा है ना, मजगामा। कितने लोग हैं इस बस्ती में? तकरीबन 1500, 1000 ही, सपोज दैट 1000 लोग, 1000 लोग हैं। 1000 आदमी महीने में अगर 500 रुपए निकालेगा तो कितना होगा? मास्टर लोग जल्दी कीजिए, कैलकुलेट जल्दी कीजिए। 1000